الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھروں میں بیٹھی مسلمان ماں بہن بیٹیوں، آج جمعرات ہے اور 23ویں کی رات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آخری عشرے کے اندر ایک بڑی رات تلاش کرو، بڑی رات تلاش کرو آخری عشرے میں، اور اس کی اتنی کمائی ہے کہ کوئی آدمی 84 سال عبادت کرے اور ایک رات عبادت کرے تو اس ایک رات کو پا لینے والا 84 سال سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں. فرمایا اس سے بھی بہتر خیر من الف شہر. اللہ تعالی ہمیں اگلی زندگی کی عظمت اہمیت نصیب فرما دے. اصل میں آج کا انسان نفع اسے سمجھتا ہے جو اس دنیا میں کام آئے، کرنسی اسے سمجھتا ہے جو یہاں کی منڈی میں چلے، دولت اسے سمجھتا ہے جو یہاں کے بازاروں میں چلے. آج کا انسان کوتاہ نظر ہے، اس کی نظر بہت چھوٹی ہے. وہ اسے نفع سمجھتا ہے جو اس زندگی میں نفع ہے، اسے دولت سمجھتا ہے جو اس زندگی میں کام آئے. اس زندگی کا اگر نفع اسے بتا دیا جائے کہ ایک رات میں تمہاری اتنی کمائی ہو سکتی ہے جتنی تم پوری زندگی بھی لگاؤ تو اتنا نہ کما سکو، بتائیے پھر کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ کون ایسا ہوگا جو گھر میں بیٹھا ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں کی کرنسی ہے، یہاں کی دولت ہے، یہاں کا سرمایہ ہے، یہاں کا نفع ہے. اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی پر ایمان تازہ ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی اس پر ایمان بے جان ہے. اس لیے وہاں کی کرنسی میں آج ہمارے دلوں میں اتنی کشش نہیں ہے. وہاں کی کرنسی کے لیے ہمارے دلوں میں اتنی چاہت نہیں ہے.
ورنہ کون بیٹی، کون بہنا، کون ماں، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، غریب، امیر، ان 10 دنوں کو کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ یہ راتیں کہاں ضائع ہو سکتی تھی؟ میں عرض کر رہا ہوں دنیا کے بارے میں بتا دیا جائے کہ میاں وہاں منڈی لگی ہے اور فلاں بازار لگا ہے، تم بھی اپنا اسٹال لگا لو اس رات کو، اتنا کماؤ گے جتنا ساری زندگی نہیں کما سکتے۔ جنگ ہو جائے گی وہاں اسٹال لگانے میں۔ اور ہو سکتا ہے وہ جو کرنسی ملے ضروری نہیں اس سے زندگی اچھی ہو بھی یا نہیں، اور پتہ نہیں کمائی ہو بھی یا نہیں، اور یہاں تو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کشش، چاہت، شوق، طلب، جستجو وہ کتنی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی یہ کرنسی اس کی ضائع نہ ہو، میرا بیٹا اس کے پاس سے یہ دولت ضائع نہ ہو، وہ محروم نہ ہو، میری والدہ اس سے محروم نہ ہو، میرا بیٹا اس سے۔ کتنے ایسے ہیں کہ اتنی بڑی کمائی، اور یہ کوئی تجربے کی بات نہیں، میری بات نہیں، میرے عقل کی بات نہیں، یہ اللہ تعالی کی بات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ہزار راتوں سے بھی بڑی ہے۔ بس اللہ تعالی اس زندگی کا صحیح یقین نصیب فرما دے۔ اس یقین میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کون آگے نکل سکتا ہے؟ تو آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی اس رات کی تلاش میں، پوری زندگی اس رات کی تلاش میں، آخری عشرہ ہمیشہ اللہ کے گھر میں گزارا۔ ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے نہ بیٹھ سکے تو دوسرے سال 20 دن بیٹھے اللہ کے گھر میں۔ پوری زندگی، جانتے ہیں نا بھائی، اور کسی خوش نصیب کو زندگی کے 20 سال 50 سال یہ راتیں مل جائیں، کہاں جائے گی اس کی دولت؟ کہاں جائے گی اس کی کرنسی؟ زندگی تو اس کی 60 سال کی ہوگی لیکن اس کی عبادتیں صدیوں کی ہوں گی۔ زندگی تو اس کی 70 سال کی ہوگی لیکن اس کی عبادتیں صدیوں کی ہوں گی۔ یہ اس امت پر اللہ کے نبی کی امت کی ہونے کی وجہ سے، نبی کے پیارے، نبی کا اللہ کے ہاں پیار ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کی اس امت کو یہ نوازا، یہ تحفہ دیا۔ بس اللہ ہمیں قدردانوں میں شامل فرمائے، قدردانوں میں شامل فرمائے۔ اور کب تک؟ یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کی نماز، جب تک فجر کا سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اس رات کی فضیلت ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور جو لوگ اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں آ کے اسے سلام کرتے ہیں۔ ویسے جبرائیل امین زمین پہ نہیں آتے، اس رات میں آتے ہیں، اور جسے سلام کرتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس دن
اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا، نرمی پیدا ہوتی ہے. آنکھیں نہ روئیں، دل روتا ہے، رقت پیدا ہوتی ہے. عبادات کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے کہ جبرائیل امین نے آ کے اس سے ملاقات کی. تو میرے عزیزو، ان راتوں کا تو کوئی لمحہ بھی ضائع کرنے کا نہیں ہے. ان راتوں کا تو کوئی لمحہ بھی ضائع کرنے کا نہیں ہے. 10 راتیں نہیں، 5 راتیں ہی اگر عبادت میں گزر جائے، جاگنا نہیں، عبادت میں. جاگنا اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے. جاگنے والے تو اس رات کو بہت جاگتے ہیں. عبادت کے ساتھ جاگنا، نیکی کے ساتھ جاگنا، نیکی کے ماحول میں جاگنا، اللہ کے سامنے بیٹھ کے جاگنا. جاگنا نہیں، ورنہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن عبادت کی رات تو ہر ایک کو نہیں ملتی. کوئی سڑکوں میں جاگ رہا ہوتا ہے، کوئی بازاروں میں جاگ رہا ہوتا ہے، کوئی لہو لعب میں جاگ رہا ہوتا ہے. جاگتے تو بہت ہیں، لیکن عبادت کا جاگنا اتنی بڑی کمائی ہے. جب کمائی ہوتی ہے نا، کمائی ہوتی ہے، جسم تھک بھی جائے طبیعت نہیں تھکتی، دل نہیں تھکتا. جب کمائی ہو رہی ہو نا، چاند رات میں کمائی ہو رہی ہو، رات بھر نہیں سویا لیکن کمائی ہو رہی ہے، چاہت کیا ہوتی ہے؟ ایک چاند رات اور بھی ہو جائے. ارے میاں پہلے پوری رات نہیں سوئے. جب کمائی ہو رہی ہوتی ہے تو جسم تھکی بھی، دل نہیں تھکتا، طبیعت نہیں تھکتی. کہتا ہے یار سو لیں گے، آرام کر لیں گے. ایسی راتیں اور ایسا کمائی کا سیزن بار بار تو نہیں آتا. تو اس کمائی پر چونکہ میرا ایمان ہے کہ نفع ہوگا، کام بنیں گے، اسٹیٹس اچھا ہوگا، چیزیں آئیں گی، سامان بہت اچھا آئے گا، چونکہ اس کمائی پر یقین ہے. لیکن نیکیوں سے کیا ہوگا؟ نیکیوں سے کیا ہوگا؟ کل کام آئیں گی، کل کی زندگی پر ایمان تازہ نہیں. آج کام آئیں گی، اس پہ یقین نہیں، اس کے یقین نہیں. اس لیے نیکیوں میں میری طبیعت میں چاہت نہیں آتی. بڑی کمزوری ہے. ورنہ ایسی راتیں تصور نہیں تھا بھائی مسلمانوں میں کہ رمضان آئے اور پھر رمضان کا آخری عشرہ آئے اور مسلمانوں کے مرد عورت غفلت میں ہوں. تصور نہیں تھا. مسلمانوں کی اولادیں غفلت میں راتیں گزارے، تصور نہیں تھا.
کہ اتنی بڑی کمائی کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے. تو میرے عزیزو، نیکیوں میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے، گناہوں میں بھی اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے. جیسے نمک میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے، مرچوں میں جیسے اللہ نے خاصیت رکھی ہے، جیسے آگ کے انگارے میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے، جیسے آگ میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے، جیسے برف کے ٹکڑے میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے. آپ کہیں گے زمانہ بہت بدل گیا، اب چائے میں مرچیں ڈالو تو میٹھی ہو جاتی ہے. زمانہ بدل گیا. اب دنیا بہت بدل گئی ہے، ترقی کر چکی ہے. اب ہاتھ میں انگارہ رکھیں تو ہاتھ ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں خاصیت رکھی ہے. صدیاں گزر گئی، تاثیر بدلی نہیں ہے. آج بھی انگارے میں تپش ہے، برف کے ٹکڑے میں ٹھنڈک ہے، آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، مرچوں میں کڑواہٹ ہے، نمک میں نمکین پرا ہے، چینی میں مٹھاس ہے. صدیاں گزر گئی نا بھائی، تاثیر نہیں بدلی. لیکن یہ ساری تاثیریں چونکہ ہم اس پہ تجربہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہو رہا ہے. کوئی لاکھ کہے کہ اب مرچیں میٹھی ہو گئیں، اب آگ کے انگارے میں ٹھنڈک آ گئی، لاکھ کہے، آپ نہیں مانیں گے. تجربہ، مشاہدہ، آپ کا اس پہ یقین ہے. لیکن اسی اللہ نے نیکی کی بھی خاصیت رکھی ہے. اسی اللہ نے گناہ کی بھی تاثیر رکھی ہے، گناہ میں بھی خاصیت رکھی ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے، اللہ کا رسول بھی کہتا ہے، صدیاں گزر گئیں، نہ نیکی کی خاصیت بدلی، نہ گناہ کی خاصیت بدلی. اثر کتنا لیتا ہوں؟ آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے. اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دوں گا، جل جائے گا. حالانکہ وہ چھوٹا بچہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ آگ میں آگ جلاتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کیا پھر نہیں جلائے گی؟ پھر بھی جلا دے گی، پھر بھی جلا دے گی. اور اللہ نے کہا ہے، قسم خدا کی اللہ نے کہا ہے، گناہ میں ہلاکت ہے، لیکن میرا بچہ اس گناہ میں کھیلتا ہے، اس گناہ کی زندگی میں رہتا ہے، اسے نہیں پتا، تو کیا اس کی زندگی میں ہلاکت نہیں آئے گی؟ قسم خدا کی ہلاکت آئے گی. ہاں، اس کی ہلاکت کی شکلیں مختلف ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مر جائے، یہ نہیں کہا اللہ نے، لیکن یہ گناہ اپنی ہلاکت دکھائے گی. گناہ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اس میں ہلاکت ہے. شیطان نے کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے گناہ کیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. گناہ کیا نا. قارون نے کیا، سرمایہ، دولت، دولت لتنوہ بالعصبۃ اولي القوہ، دولت مند نہیں،
غیر معمولی دولت مند، اور جب اس کا پروٹوکول گھر سے نکلتا اور جب وہ اپنے اسٹیٹس کے ساتھ باہر آتا، فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحج، لوگ دیکھتے ہی رال ٹپکانے لگتے، ہائے کیا نصیب ہے ہمارے بھی ہوتے۔ کیا اس کا پروٹوکول تھا، آگے پیچھے کرو فر، ہٹو بچے کی صدائیں، یہ سونے کا تاج، یہ زربرق لباس، یہ شاہانہ سواریاں، یہ قیمتی ملبوس۔ فخرج علی قوم فی زینتی، دولت بہت تھی، عقل نہیں تھی، زندگی میں گناہ کر رہا تھا، گناہ نے اسے برباد کر دیا، اس لیے کہ گناہ کی خاصیت ہے اللہ نے رکھی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ فخسفنا ہم نے اس کو زمین میں دھسایا، اس کا محل بھی دھنسنے لگا، اس کی ساری دولت بھی زمین میں دھسنے لگ گئی۔ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جب گناہ نے ہلاکت ڈالی اور ہلاکت سے ہلاک ہونے لگا، پھر کوئی نہیں آیا اس کو بچانے والا۔ گناہ میں یہ خاصیت ہے، کوئی بھی گناہ کرے گا گناہ بربادی لے کے آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لوں تپش نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ قسم خدا کی میرے گھر میں گناہ کی آگ ہو اور میرے گھر میں اس کی تپش نہ ہو اور اس کی سے بے سکونی نہ آئے اور اس سے گھروں میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو اور اس میں گھر دل خراب نہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے گھر کے دہلیز میں آگ بڑھ کے اس کی تپش سارے گھر والے محسوس کریں گے، ایسی گھر میں گناہوں کی آگ لگے، ہو نہیں سکتا ان کے دلوں میں بے چینی کی آگ نہ لگے، ہو نہیں سکتا اس گھر میں دلوں میں بے سکونی کی آگ نہ اٹھے، ہو نہیں سکتا ان کے رشتوں میں نفرتوں کی آگ نہ بھڑکے۔ یہ گناہ کی خاصیت ہے۔ مرچوں میں اللہ نے رکھی ہے، چینی میں اللہ نے رکھی ہے، جڑی بوٹیوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ کوئی جڑی بوٹی ٹھنڈی ہے، کوئی گرم ہے، کسی میں طاقت ہے، کوئی جسم کے لیے صحت کا ذریعہ ہے، کوئی دوائی ہے، جڑی بوٹیوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ ایسی اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے گناہ میں بھی خاصیت رکھی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ذنب عربی میں گناہ کو کہتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ قوم گناہ کر رہی تھی، قوم عاد، اتنے لمبے جیسے کھجور کے تنوں کی طرح، ان کے اندر ہلاکت آ گئی گناہ کی۔ 7 دن تک ایسی تند و تیز ہوا چلی کہ ایسے گلیوں میں، گھروں میں، محلوں میں پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین سے نکال کر کسی نے پھینک دیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تند و تیز ہوا۔ معیشت اچھی، اقتصاد اچھا، کاروبار اچھا، زمینیں زرخیز، سب کچھ تھا، دماغ اچھا، دانت اچھے، آنکھیں اچھی، کان اچھا، گھر اچھا، گاڑی اچھی، سب کچھ اچھا، لیکن کوئی آدمی زہر کھا لے، کیا زہر اس وجہ سے اس کو چھوڑ دے گی کہ چونکہ اسے گھر بہت بڑا ہے؟ زہر میں ہلاکت ہے۔ تو کاروبار اچھا، اقتصاد اچھا، معیشت اچھی، سب کچھ اچھا، لیکن جب اس قوم نے گناہ کا زہر لیا
ہلاکت آئی. فأخذتهم الصيحة فكلا أخذنا بذنبه. قومی ثمود ہے، گناہ کی ہلاکت زندگی میں لے لی. گناہ کر بیٹھے، گناہ کرتے رہے، اصرار کرتے رہے، جری ہو گئے گناہوں پہ. اللہ نے ایک آواز بھیجی، ان کے پیٹ میں ان کے دل 2 ٹکڑے ہو گئے. کہانیاں نہیں بتا رہا، اللہ کی سچی باتیں بتا رہا. اس زمین پر گناہ کی جو ہلاکت سامنے آئی، اس زمین پر اللہ نے اپنے کلام میں اس کو نقل کیا ہے. تم زہر کو ہلاکت سمجھو، تم آگ میں ہلاکت سمجھو، تم سمندروں میں ہلاکت سمجھو، تم گولی میں ہلاکت سمجھو، تم سبق بھول گئے کہ اس سے بڑی ہلاکت گناہوں میں. ان میں یہ خاصیت موجود ہے. کلیجے پھٹ گئے. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود. قوم لوط ہے، گناہ کر رہے، بے حیا، فحاشی، حد درجے کی، ہم جنس پرستی. اللہ نے انہیں اوپر اٹھایا اور ان کی چیخیں اوپر فرشتوں نے سنی. ان کی چیخیں اوپر فرشتوں نے سنی. اللہ نے اوپر سے پھینکا، زمین پہ پٹخ دیا. زمین کا اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر. فجعلنا عالیہا سافلہا. اللہ میاں کیوں؟ فکلا اخذنا بذنبہ. گناہ کیا تھا، گناہ کیا تھا. اور پیارے نبی نے اپنی امت کو کہا، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. جب میری قوم میں زنا اور بدکاری اور سود عام ہو جائے گا، یہ قوم اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش کر رہی. خاصیت ہے اس میں. یہ خاصیت گناہ کی اللہ نے رکھی ہے. گناہ میں یہ خاصیت ہے. آئے گی ہلاکت، آئے گی بربادی. شیطان نہیں مرا، گناہ کیا، اس پر ہلاکت دوسرے رنگ کی آئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے. اسی طرح بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اب ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، کفر پہ ہوگا. یہ سب سے بڑی سزا ہے اس دنیا میں. بعض گناہوں کا یہ اثر بھی ہوتا ہے. گناہ ایک زہر ہے، گناہ میں ہلاکت ہے. دیر سویر ہوگی، اس کا ریئیکشن آئے گا، اس کا ریئیکشن آئے گا. قوم شعیب ہے، قرآن میں ہے، یہ کرپشن کرتی تھی، خیانت کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، ملاوٹ کیا کرتی تھی، ماپ تول میں کمی کرتی تھی. اللہ کے نیک بندے نے انہیں سمجھایا، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں، ہلاکت ہے. نہیں آئی قوم کو سمجھ، نہیں آئی اس قوم کو سمجھ. اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا. تو میرے عزیزو، جیسی مادی چیزوں میں صدیاں ہو گئی، ان کی خاصیت نہیں بدلی جو اللہ نے رکھی ہے، تو گناہوں کی خاصیت کیسے بدل جائے گی؟ قسم خدا کی، گناہوں کے ساتھ امن نہیں رہتا، فساد آیا کرتا ہے. سکون نہیں رہتا، بے سکونی آ جاتی ہے. محبتیں نہیں رہتی، نفرتیں آ جاتی ہیں. گناہوں سے جو بربادی آتی ہے
امن نہیں رہتا، بدامنی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، محبتیں نہیں رہتی، نفرتیں آتی ہیں، سکون نہیں رہتا، بے-چینی ہوتی ہے، برکتیں نہیں ہوتی، نحوستیں ہوتی ہیں، نحوستیں ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم 10 آدمیوں کی ایک جماعت آئی، ان 10 میں سے ایک میں تھا، 10واں میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہوئی، فرمانے لگے اللہ کی پناہ کہ تم میں سے کوئی بھی ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو، اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑی بربادی آنے والی، اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ پھر فرمایا جو بھی بے حیائی میں اور وہ کھلے عام ہو، جو قوم اس میں مبتلا ہوگی وہاں ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ جب گناہوں کا زہر معاشرے میں آتا ہے تو ایسی بیماریاں، اتنا میڈیکل ترقی کر چکا ہے لیکن بیماریاں بھی نئی سے نئی ہیں، نئی سے نئی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے بھی پھر بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ بیماری رحمت بن جاتی ہے، نصیحت بن جاتی ہے، واعظ بن جاتا ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے وہ بیماری عذاب بن کے آتی۔ کینسر متقی آدمی کو بھی ہو جائے گا، اس کے لیے درجات کی بلندی، معافی کا ذریعہ، نصیحت، اور یہی کینسر اللہ کے نافرمان پر جو گناہوں پہ جری ہے اس کے لیے عذاب بن کے آئے گی۔ تو اللہ کے نبی فرمان لگے گناہ میں زہر ہے، ہلاکت ہے۔ جب بے حیائی اور وہ بھی علی الاعلان ہو تو ایسی بیماریاں جو تمہارے ہاں کبھی پہلے سنی بھی نہیں گئی۔ اور پھر فرمایا ناپ تول میں کمی کرو گے تو تمہارے پر گرانی، مہنگائی اور حکام کا ظلم مسلط ہوگا۔ جب یہ کریں گے تو یہ ضرور ہوگا، جب یہ گناہ ہوگا تو اس کا ریئیکشن ضرور آئے گا۔ رزق سچے نبی نے بتایا ہے کہ اس جڑی بوٹی کا اثر یہ، اس جڑی بوٹی کا اثر یہ، اس جڑی بوٹی کا اثر یہ، اس گناہ کا ریئیکشن یہ، اس گناہ کا ریئیکشن یہ، اس گناہ کا ریئیکشن یہ۔ ناپ تول میں کمی کرو گے، حکام کا ظلم، مہنگائی، قحط سالی آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ رحمت کی بارشیں روک دے گا۔ جب ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، اور جب ضرورت ہوگی مصیبت بن کے آئے گی۔ کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں؟ موسموں میں کتنی شدت ہے۔ ہم چونکہ تنگ نظر ہیں، کوتاہ نظر ہیں، ہم کہتے ہیں چونکہ موسم میں دنیا میں تبدیلی ہے اس لیے یہ موسموں کی شدت ہے۔ ہماری نظر اتنی ہے، ہم اس سے آگے نہیں جاتے، اس کے پیچھے اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی چیز فرمایا عہد شکنی نہ کرنا، وعدہ شکنی نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تم پہ اللہ تمہارا دشمن مسلط کرے گا جو تمہارا سارا مال برباد کر دے گا۔ چیز کروڑوں کی ہوتی ہے، ایسا دشمن مسلط ہوتا ہے کہ وہ لاکھ میں بھی نہیں بکتی۔ چیز اربوں کی ہوتی ہے، مارکیٹ میں وہ چیز اربوں میں بک رہی ہے، ایسی مصیبت آتی ہے کہ لاکھوں میں بھی کوئی نہیں خریدتا، کروڑوں میں کوئی نہیں خریدتا۔ جب عہد شکنی ہوگی بازاروں میں، وعدوں پہ کام نہیں کریں گے، وعدہ وفا نہیں ہوگا، دشمن مسلط ہوگا۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی
جب تمہارے ہاں عدالتوں میں اور جب تمہارے ایمانوں میں فیصلے اللہ کے قرآن کے خلاف ہوں گے تو تمہاری آپس میں خانہ جنگی ہوگی، بھائی بھائی کے گریبان کاٹے گا، بھائی بھائی کی خون کا پیاسا ہوگا، بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہوگا۔ بھائی جب اللہ کے نبی نے کہا تو ہوگا نا، جب یہ گناہ ہوں گے تو یہ بربادی تو آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا اتخذ الفی دولا والغنیمۃ مغنما والزکاۃ مغرما وعلم الدین لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واقى امه واقصى اباه وادنى صديقه وظهرت الاسواج في المساجد وظهرت القينات والمغاضف وشربت الخمور وأكلوا الربا وتشبه الرجال بالنساء وتشبهت النساء بالرجال ولان آخر هذه الأمة أولها فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا وقذفا وآيات كنظام قطع سلك فتتابع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے گناہ گنائے اور فرمایا جب یہ گناہ ہوں گے تو پھر اس ری ایکشن کے لیے تیار رہو۔ گنائے، اب دیکھیے اپنی زندگی، ہمارا اپنا معاشرہ۔ آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھیں گے، ہر آدمی اس پہ اپنا ہاتھ صاف کرے گا، جس کے ہاتھ میں جو لگے گا غنیمت سمجھ کے لوٹ لے گا۔ زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے، دین پڑھیں گے دنیا کمانے کے لیے۔ بیوی کی اطاعت ہوگی، ماں کے دھکے دی جائے گی، دوستوں کو قریب کیا جائے گا، باپ کو دور کیا جائے گا۔ مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی۔ وظہرت الاسواد فی المساجد وظہرت القینات والمغازم، گانے بجانے والیاں ان کی کثرت ہوگی۔ تقریب بنے گی نہیں جب تک کہ وہ نہ آئے جس پہ لاکھوں نے کروڑوں لٹا رہا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ میں تجھے اپنی قوم کا عروج اور پستی کا راز بتاؤں، میں تجھے اپنی قوم کا عروج اور پستی کا راز بتاؤں، جب اس کے نوجوانوں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے تیر کمان تھے، یہ اس قوم کا عروج کا دور تھا، اور جب اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوں گے یہ اس قوم کی ذلت اور پستی کا دور۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہا کرتے تھے میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ اور اب تو پورے ملک میں یہی ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے، پورے ملک میں ٹیلنٹ ہی یہی تلاش کیا جاتا ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے یہ کسی قوم کی پستی دیکھنی ہے تو اس کی یہ نئی نسل کا حال دیکھ لو، اس کی بچیاں اور بچوں کو دیکھ لو وہ کہاں ہیں، کہاں کھڑی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وظہرت القینات والمغازف، گانے بجانے والیاں، آلات موسیقی، اس کی کثرت ہوگی۔ وشربت الخمور، شرابیں پی جائے گی۔ وأکل الربا، سود کھایا جائے گا۔ وتشبہت النساء بالرجال، مرد اپنی قسمت میں راضی نہیں، وہ عورت بننا چاہتا ہے، اور عورت اپنی قسمت میں راضی نہیں، مرد بننا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں بات کی تھی جس زمانے میں ہمارے ایوانوں میں یہ قانون نہیں پاس ہوا تھا کہ جو مرضی ہے عورت بن جائے، جو مرضی ہے مرد بن جائے، ہے؟ جس کی جو خواہش ہے وہ بن جائے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک وقت ایسا آئے گا
کہ مرد اپنی قسمت میں خوش نہیں، وہ عورت بننا چاہتا ہے. عورت اپنی قسمت میں مطمئن نہیں، مرد بننا چاہتی ہے. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور ایسے بد زبان ہو جائیں گے کہ ان کی گندی زبانوں سے نہ اللہ کی شان محفوظ، نہ نبی کی شان محفوظ، نہ صحابہ کی شان محمود، نہ اللہ کے نیک بندوں کی شان محفوظ. یہ ہر ایک پہ تنقید کر رہے ہو. اللہ کے نبی فرمانے لگے جب گناہ یہ ہوں گے، یہ ہلاکت کا سامان کوئی معاشرہ کرے گا، اپنے ہاتھوں سے ان ہلاکت، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، پھر ایسی تند و تیز ہوائیں آئیں گی، پھر لوگ زمین پہ دھنسنے لگ جائیں گے، پھر یکے بعد دیگرے ایسے بڑے بڑے حادثات دنیا میں رہنما ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے ہیں. ایسے ایک حادثے کے بعد دوسرا حادثہ، دوسرے حادثے کے بعد تیسرا حادثہ، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت. جب گناہوں کی زندگی ہوگی تو پھر یہ حادثات بھی. تو میرے عزیزو، یہ ہے ہماری بربادی کا سامان، یہ ہے ہماری بربادی کا سامان. ہمارے ہاں اس بات پہ تو تبصرے ہوتے ہیں، معیشت کا مسئلہ، ہاں، معاش کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ. کبھی ہم اس طرف نہیں سوچتے کہ ہم 70 سال سے، پچھلے 50 سال سے ہم پلاننگ بھی کرتے ہیں، منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، خود کفالت کا، خود کفیل ہونے کے سارے نقشے بھی بناتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں قرض بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بدامنی بڑھتی چلی جاتی ہے، ہمارے ہاں لوٹ مار بڑھتی چلی جاتی ہے، ہمارے ہاں بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے. کسی کی نظر نہیں جاتی کہ جوں جوں یہ قوم گناہوں کی دلدل میں پھنستی چلی جائے گی اور بربادی ہی کی طرف جائے گی، اور ہلاکت کی طرف ہی جائے گی، اور ہلاکت کی طرف جائے گی. تو گناہوں میں زہر ہے. کوئی آدمی زہر لے کر اور روزانہ زہر لے زندہ نہیں رہ سکتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو روزانہ گناہ کا زہر لے گا وہ کبھی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا، کبھی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اچھا سامان ہونا اور بات ہے، اچھی زندگی کچھ اور بات ہے. اچھا سامان اور چیز ہوتی ہے، لیکن اچھی زندگی اور چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ جہاں سامان زندگی کا اچھا ہو وہاں زندگی بھی اچھی ہو، اور ضروری نہیں جہاں زندگی کا سامان اچھا نہ ہو وہاں زندگی اچھی نہ ہو. یہ ضروری نہیں. کھانا بھی اچھا نہیں کھایا، گھر بھی اچھا نہیں ہے، بستر بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اندر اتنا سکون ہے کہ لیٹتا ہے تو 6 گھنٹے کی نیند لیتا ہے. سامان اچھا نہیں ہے، نیند مزے کی آ رہی ہے، دل سکون میں ہے. گھر بھی اچھا ہے، ڈرائنگ روم بھی اچھا ہے، فرنیچر بھی اچھا ہے، سارا سامان اچھی زندگی کا ہے، لیکن اچھی نیند سے محروم ہے. اچھی نیند سے محروم ہے. جن لوگوں نے اللہ سے رہنمائی نہیں دی، اللہ کے رسول سے ہدایت نہیں دی، وہ جو اپنی زندگی کے راحت و آرام کے لیے نکلے کہ زندگی میں ایک راحت و آرام مل جائے اور زندگی میں ایک سکون مل جائے، وہ جب نکلے اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ راحت کے سامان اکٹھا کر لو، سکون کی چیزیں اکٹھی کر لو، اور مصیبت کی جتنی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لو، تو زندگی پرسکون ہو جائے گی. راحت کے، سکون کے اسباب، وسائل اکٹھے کر لو اور مصیبت اور پریشانیوں کے اسباب سے دور ہو جاؤ، زندگی پرسکون ہو جائے گی. تو ان کی تشخیص بھی غلط
اور ان کا علاج بھی غلط، دوا بھی غلط۔ دوا اس لیے غلط کہ اسباب اور وسائل کو اکٹھا کرنا اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچا لینا یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیٹھا بیٹھا مصیبت آ گئی، کیا کر سکتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے آفت آ گئی، کیا کر سکتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے اسباب ہاتھ سے نکل گئے، کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اپنی عقل میں نکلا نا، نکلا تھا زندگی کا سکون تلاش کرنے، زندگی کی راحت و آرام تلاش کرنے۔ تو تجویز یہ کیا کہ اسباب راحت سکون کے نقشے اچھے بنا لوں اور مصیبت اور پریشانی کے اسباب سے اپنے آپ کو بچا لوں، بڑا پرسکون ہو جاؤں گا۔ تو تشخیص بھی غلط، طریقہ علاج بھی غلط۔ تشخیص کیسے غلط؟ تشخیص اس لیے غلط کہ بے چینی اور بے سکونی کا تعلق اور سکون اور راحت کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اسباب سے نہیں ہے، وسائل سے نہیں ہے، دل سے۔ اس کا تعلق دل سے۔ ایک آدمی کی ارد گرد سکون کے سارے اسباب ہوں، ضروری نہیں کہ اس کے دل کے اندر بھی سکون ہو۔ ایک آدمی کے اطراف میں سارے پریشانی کے اسباب ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا دل بھی پریشان ہو۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جیسے گھڑی ہے، پانی میں ڈال دے، بالٹی میں ڈال دے، اوپر نیچے دائیں بائیں پانی، لیکن واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ہر طرف پریشانیوں کے آثار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتا ہے، پریشانی پروف بنا دیتا ہے۔ اور یہی اللہ میاں نے کہا ہے تطمئن القلوب، اللہ کے نیک بندے کا دل کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ راحت کے نقشے نہیں، سکون کے نقشے نہیں، لیکن دل کا سکون اسے نصیب ہے۔ تو جنہوں نے اپنی عقل سے، اپنے علم کی بنیاد پر سکون کی راہ تلاش کی، انہوں نے علاج بھی غلط کیا اور تشخیص بھی غلط کی۔ صحیح تشخیص کیا ہے اور صحیح علاج کیا ہے؟ صحیح تشخیص یہ ہے میرے عزیزو، چونکہ اسباب و وسائل انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ مسائل سے بچنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو ان کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے اپنے دل پہ توجہ دو اور اس دل کو زندگی کا اتنا بڑا مقصد دو، اس دل کو زندگی کا اتنا بڑا مقصد ہو، اور وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اگر یہ تم اسے دے دو گے، یہ اس دل کی غذا ہے، یہ پریشانی اور تکلیف کے اندر بھی لطف لے گا کہ اللہ کی رضا میں اگر تکلیف آ رہی ہے تو اس میں بھی مزہ ہے، اس میں بھی مزہ ہے۔ اس دل کو بڑا مقصد دو۔ جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے، انسان دل کی طرف سے بے چین ہوتا ہے، دل کی طرف سے بے سکون ہوتا ہے۔ تو جب اس کا مقصد یہ بنے گا اللہ کو راضی کرنا، اسباب و وسائل نہیں، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے میں اگر اسباب راحت مل جائیں تب بھی اسے راحت ملے گی، اور اگر اسباب راحت نہ ملے، پریشانی کے اسباب ملے، یہ کہے گا مقصد تو حاصل ہے نا، تب پریشانیوں کے اسباب کے اندر بھی اسے سکون ملے گا۔ تو لیکن میرے عزیزو، اگر یہ گناہ کا زہر ساتھ لے گا، اگر گناہ کا زہر لے گا تو جیسے زہر جسم کے لیے موت کا سامان ہے، گناہ اس کے دل کے لیے موت کا سامان۔
موت کا سامان ہے. تو راحت اور سکون دل سے ہے، اسباب سے نہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ حکایت کے دنیا کے بادشاہ تھے، ایک مثال دی اور فرمانے لگے ایک شخص بوڑھا آدمی گلی میں کچھ تلاش کر رہا، اور جب تلاش کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تو ایک نوجوان بھی ساتھ ہو لیا. اس نے پوچھا بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بیٹے ہیرا تلاش کر رہا ہوں. وہ بھی تلاش کرنے لگا. جب تلاش کرنے میں بہت دیر ہو گئی تو بڑے میاں سے پوچھ لیا نوجوان نے، بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ ملی بھی رہا. کہا بیٹے گما تو گھر میں ہے، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے، اس لیے یہیں تلاش کر رہا ہوں. کیا کہیں گے بڑے میاں کے بارے میں؟ عمر گزار چکے ہوں گے، عمر کا تقاضا ہوگا، عقل سٹھیا گئی ہوگی کہ اندر گما باہر تلاش کر رہے، ساری زندگی بھی تلاش کرتے رہے، ملے گا نہیں. تو میرے عزیزو، دنیا کی اسکرین پہ یہی ڈرامہ تو دکھایا جا رہا ہے کہ سکون تو دل کے کھانے میں گم ہے، چین تو دل کے کھانے میں گم ہے، اطمینان دل کے چین کھانے میں گم ہے، زندگی کا لطف اور مزہ دل کے کھانے میں گم ہے، سچی محبتیں اور خیرخوائی دل کے کھانے میں گم ہے، سچا محبتیں اور رشتہ دل کے کھانوں میں گم ہے. اور ہم اسے نکلے ہیں تلاش کرنے دولت میں، پیسے میں، اسٹیٹس میں، کار میں، زربک لباس میں. تو میرے عزیزو، جو چیز جہاں گمی ہے وہیں سے ملے گی، باہر نہیں ملتی. بڑے میاں کے بارے میں کہہ رہے تھے، بڑے میاں کی عقل سٹیا گئی ہوگی. دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بارے میں کیا کرے گی کہ یہ سکون تلاش کر رہا ہے لیکن باہر تلاش کر رہا ہے، اندر اندھیرا جو بہت ہے. تو دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بارے میں کہے گی ان کا علم غلط ہو گیا، ان کا علم اللہ کے نور سے خالی ہو گیا، ان کا علم اللہ کی وحی سے خالی ہو گیا، ان کا علم نبی کی رہنمائی سے خالی ہو گیا. ان کے علم نے انہیں اس ذات کو بھلا دیا جس ذات نے علم کو پیدا کیا تھا. ان کے علم نے اسی ذات ہی کو بھلا دیا جس ذات نے علم کو پیدا کیا تھا. ان کا علم ہی غلط ہو گیا، انہیں سنایا غلط گیا، دکھایا غلط گیا، پڑھایا غلط گیا کہ اسٹیٹس، چیزیں، پیسہ، سکون کے نقشے، زندگی انجوائے کرو گے، لائف سیٹ ہو جائے گی. کر لو سیٹ بھائی، ہم نے تو آج تک سب کو اب سیٹ ہی دیکھا ہے. جو جتنا اللہ سے دورا ہوا قسم خدا کی اتنا پریشان دیکھا. ارب پتی بھی دیکھے، کروڑ پتی بھی دیکھے، جتنا اللہ سے دور دیکھا اتنا پریشان دیکھا. ہو نہیں سکتا بھائی. کوئی زہر کو دوا سمجھ کے کھائے، کوئی زہر کو علاج سمجھ کے کھائے، مرے گا نا. ہم اگر گناہوں میں ترقی سمجھیں بربادی آئے گی نا. ہمیں اللہ کی نافرمانی میں ترقی نظر آ رہی تو بربادی ہوگی. ہر ترقی تو اچھی نہیں ہوتی نا. میرا پیٹ نکل آئے ترقی اچھی ہے؟ ترقی تو ہو گئی. بیماری ہے، بچی پیدا ہوئی 3 ٹانگیں ہیں، ترقی ہو گئی، اچھی ہے. بچہ دنیا میں آیا 3 آنکھیں، ترقی ہے، اضافہ ہے، اچھا ہے. ہر ترقی اچھی نہیں ہے. وہی ترقی اچھی ہے جس میں ہدایت کا نور ہے، جس میں دل کی غذا ہے، جس میں اللہ کا تعارف ہے. وہی ترقی اچھی ہے. ورنہ تو میرے عزیزو، جس ترقی سے آج ہمارا واسطہ ہے اس نے تو دنیا کو آج فساد زدہ کر دیا، اس نے تو آج دنیا کو پریشان حال کر دیا.
چیزوں نے ترقی کی ہے، انسان تو گر گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جتنا جلدی ہو سکے اپنی زندگی کو گناہوں کے زہر سے محفوظ کریں، جتنا جلدی ہو جائے، اس لیے کہ زیادہ تاخیر ہونے کا نقصان یہ ہے کہ پھر اس کا تریاق استعمال کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا گناہ اس سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب یہ زنگ بہت گہرا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ پھر توبہ نہیں کرتا، اس سے پھر زبان سے ندامت کے بول نہیں نکلتے، یہ توبہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتا، اس کے دل کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ پیدا کیا، انسان کے اندر استعداد رکھی، گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، لیکن اس کریم رب نے اس بیماری کا تریاق بھی پیدا کیا، توبہ۔ گناہ کرنے کی صلاحیت ہے تو اللہ نے دوا بھی بھیجی، توبہ، جہاں کہ کہیں وہ اس کی زندگی میں زہریلے اثرات نہ چھوڑے، کہیں اس کے اثرات اس کے گھر میں نہ آئے، اللہ نے تریاق بھی بھیجا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم آج زہر کے اثرات جانتے ہیں، آگ کی تپش جانتے ہیں، انگارے کی تپش جانتے ہیں، زہریلی دواؤں کے اثرات جانتے ہیں، زہریلے انجیکشن کے اثرات جانتے ہیں، گولی کھانے کا اثرات جانتے ہیں۔ آج مسلمان گناہوں کا زہر نہیں سمجھتا، حالانکہ قوموں کی قومیں اسی زمین پر ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اور اللہ نے انہیں اپنے قرآن میں ذکر کیا کہ گناہوں کے یہ زہریلے اثرات ہیں۔ لیکن اس کے عقل پہ کیا کیا جائے جو انہی گناہوں میں عزت تلاش کرے، جو انہی گناہوں کو انہی میں ترقی سمجھے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ زہر کو صحت سمجھے، زہر میں صحت سمجھے، آگ میں نجات سمجھے۔ ایسی گناہوں میں کوئی آدمی ترقی سمجھے تو ایسا ہے جیسے زہر میں صحت سمجھے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ راتیں، اتنی بڑی راتیں دی ہیں، ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں یہ گناہوں کا کینسر ہے، اسے نکال باہر پھینکیں، اسے نکال باہر پھینکیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، گناہ کا کینسر اندر ہو، غذا اچھی کھاتے رہے تب بھی صحت نہیں بنتی، پرہیز بھی کرتے رہے تب بھی صحت نہیں بنتی۔ پہلے ظاہر کا کینسر باہر نکالیں، پھر غذا اور دوا کھائیں، پھر غذا کھائیں اور پرہیز کریں، تب تو صحت بن جائے گی۔ لیکن اندر زہر کینسر پڑا ہوا ہے اور آپ غذائیں کھاتے رہیں، پورا نفع نہیں ہوگا۔ تو ایسی میرے عزیزو، گناہوں کا کینسر پہلے زندگی سے نکالے، توبہ کا تریاق استعمال کرے، پھر جب آپ عبادت کریں گے اور پھر آپ غذا لیں گے، اللہ آپ کو ایمانی صحت نصیب فرمائے، ایمانی صحت نصیب فرمائے۔ اور اس موسم کی اور ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت ہے بھی یہی کہ مجھے اپنے گناہوں پر ندامت نصیب ہو اور میں آج اپنے گناہوں سے دستبردار ہو جاؤں۔ ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت بھی یہی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہے، اور خدمت بھی ایسی کہ تہجد کی گھڑیوں میں اکثر آپ کے ہاتھ میں لوٹا ہوتا، مسواک ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے۔ ایک دن ایسی پیش کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ جی چاہتا ہے تمہارے لیے کوئی دعا کرو، اچھی صحبت مل جائے، اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بن جائے تو اللہ رب العزت سمجھ بوجھ بھی بہت اچھی کر دیتے، اور بروں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائے اچھے گھرانوں کے بچے تو ان کی سوچ اور فکر بھی بڑی گر جاتی ہے، گھٹیا ہو جاتی ہے۔ اچھوں کی صحبت بیٹھنے سے سوچ
کی پرواز بھی بہت اچھی، خیالات کی پرواز بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا دعا کریں؟ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے. اللہ کے نبی نے دعا کی. پھر پورے مسلمانوں میں اور تمام صحابہ میں سب سے بڑے امام تفسیر کے عبداللہ ابن عباس بنے. تو وہ فرماتے، ان سے کسی نے پوچھا عبداللہ یہ بتاؤ ایک آدمی نیکیاں بھی کرتا ہے اور ایک آدمی گناہ بھی کرتا ہے. ایک آدمی نیکیاں بھی کرتا ہے، ایک آدمی گناہ بھی کرتا ہے، اور نیکیاں بھی بہت بڑی بڑی کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے. یہ آدمی زیادہ محفوظ ہے یا دوسرا آدمی جو نیکیاں تو زیادہ نہیں کرتا، زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کرتا، زیادہ نفلی کام تو نہیں کرتا، فرائض واجبات کرتا ہے، بس معاملات میں معاشرت میں جو فرض ہیں واجبات ہیں عبادت میں وہ کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا. ان دونوں میں زیادہ محفوظ کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس جن کو اللہ کے نبی نے علم کی دعا دی تھی اور قرآن کے فہم کی دعا دی تھی، جواب دیا جو شخص صرف فرائض اور واجبات پورے کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا یہ آدمی محفوظ ہے. اس لیے کہ جو آدمی بہت نیکیاں کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے یہ ہر وقت خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اس کی نحوست ہے. بس اوقات گناہ کی نحوست سے مہینوں کی محنتیں نہیں سالوں کی نیکیاں ضائع ہو جاتی، اور بس اوقات موت کی گھڑی میں گناہ کی نحوست سر چڑھ کے بولتی ہے، یہ آدمی ایمان کے بغیر جاتا ہے. گناہ کی نحوست بہت ہے. تو عبداللہ ابن عباس فرمانا کہ جو آدمی نیکیاں تھوڑی کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا یہ محفوظ ہے، یہ سلامتی پہ ہے، یہ محفوظ ہے بنسبت اس شخص کے جو نفلی عبادات تو بہت کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے. تو گناہ کے پیچھے اللہ کی رحمت، اللہ کا غضب چھپا ہے. تو میرے عزیزو ہم کثرت سے نفلی عبادت نہیں کرتے، نفلی عمرے نہیں کرتے، نفلی صدقہ نہیں کرتے، نفلی نماز نہیں پڑھتے، لیکن کم سے کم گناہ تو نہ کرو نا. گناہ تو زہر ہے، تھوڑا یا زیادہ اس کا ریئیکشن آئے گا. تو گناہوں سے حفاظت کا آسان نسخہ ہے، گناہوں سے بچنے کا آسان نسخہ ہے. جب ہو جائے فوراً توبہ کرو، جب ہو جائے فوراً توبہ کرو، جب ہو جائے فوراً تب کرو. کیا ہوگا اس کی برکت سے؟ یا تو میری زندگی سے گناہ ہی نکل جائیں گے، اگر ہوئے بھی چند گھنٹوں کے ہوں گے اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. یہ ایک ایسی عبادت ہے، یا تو اس توبہ کی برکت سے گناہ ہی نہیں رہیں گے، اگر ہوئے بھی چند گھنٹوں کے اللہ ویسے ہی معاف فرما. تو میرے عزیزو اس موسم کی اور ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت ہے. اور یاد رکھیے ہمارا ایسے کریم رب سے واسطہ ہے، سبحان اللہ. کوئی کتنا ہی بڑا گناہ لے کے آئے اور مہینوں اور سالوں کے گناہ لے کے آئے لیکن ندامت لے کے آئے تو اللہ رب العزت اسی لمحے سارے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بعض توبہ کرنے والے اللہ میاں کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. ایسا رب ہے ہمارا بھائی، ایسا کریم داتا ہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. ایسی بھی توبہ ہوتی ہے بھائی، ایسی بھی اللہ کریم کے سامنے کچھ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی اللہ کو مناتے ہیں بھائی. ماہو سال کی برائیاں نیکیوں میں بدل گئی. تو میرے عزیزو موسم ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا، موسم ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. اور ایسا کریم رب ہے، روٹھی ماں اتنے نہیں جلدی راضی ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب راضی ہوتا. یا صاحبی لا تغتر بتنعمی، یا صاحبی
الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فان لذلک اہل فان لم تغفر فمن یغفر سواک. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک نوجوان، اس کی اماں نے اسے پیٹا اور پیٹنے کے بعد دروازے کا کیواڑ بند کر دیا. کہ بچہ کونے میں گیا اور کونے میں جا کر پھر واپس لوٹ آیا اور دروازے کے چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ گیا. ماں کافی دیر کے بعد آئی، پھر پیٹنے لگی. نہ جانے کیا غصہ تھا. بیٹا ماں کے گلے سے لگ کر کہنے لگا اماں میں نے آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور لوگوں سے مانگ تاک کی زندگی گزارنے کا طے کر رکھا تھا، لیکن پھر میرے دیال میں خیال آیا زندگی تو گزر جائے گی لیکن تجھے ماں کی ممتا کہاں ملے گی، اس لیے واپس آیا ہوں. تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا. تو ابن قیم فرمان لگے کوئی اللہ کے دربار میں اس ندامت کے ساتھ آئے اور اس فریاد کے ساتھ آئے اللہ میرے گناہ بھی بہت، سیاہیاں بھی بہت، میرا بڑھاپا بھی گناہوں سے آلودہ، جوانیاں بھی میں نے اپنی جوانی بھی گناہوں سے گندی کر رکھی، رات تو رات دل کے اجالوں کو بھی میرے گناہوں نے سیاہ کر دیے. اے مولا اس گناہوں کی پوٹری لے کر بوجھ لے کر تیرے دربار میں آیا ہوں، لیکن تیرے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے، تیرے در کو چھوڑ کے جاؤں کہاں. تو اس ندامت کے ساتھ آئے تو مولا کہتے ہیں میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں. تو میرے عزیزو اس کریم رب سے واسطہ کر لیجئے توبہ، کر لیجئے توبہ. اس گناہوں کی نحوستیں جو آج ہماری زندگی کا سکون، چین، اطمینان، خوشیاں، محبتیں، ہمارے گھروں کی رشتوں کی محبتیں چھین لی ہیں، میرے عزیزو اس سے جان چھڑانے کا وقت ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اظہر الناس العلم وضیع العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب. بہت معلومات ہوں گی لوگوں کے پاس، بٹن دبایا ساری ریسرچ اسکرین پہ آ جائے گی، ساری آیتیں، ساری حدیثیں، معلومات کی کمی نہیں ہوگی، عمل، اخلاق، کردار نام کی چیز نہیں ہوگی. لوگ زبان سے محبت کا اظہار کریں گے لیکن دل کینہ، بغض، حسد سے بھری ہوئی ہے. زبان سے محبتوں کا اظہار، اچھا تمہارا فیکٹری لگا دی، اندر حسد کی آگ جل گئی. گھر دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی، اندر ہی اندر کینہ بڑھ رہا. وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اللہ کے نبی فرمان لگے جب یہ گناہ ہوں گے اللہ لوگوں کو اندھا بہرا کر دے گا. یہ نہیں کہ نظر چلی جائے گی، یہ نہیں کہ سماعت چلی جائے گی، آنکھیں بھی ہوں گی، کان بھی ہوں گے، لیکن انہیں ہدایت نہیں ملے گی، ان کو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، انہیں نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، یہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوں گے. جب ان گناہوں کی نحوستیں سر چڑھ کے بولتے ہیں تو میرے عزیزو گناہوں میں زندگی گزرتی ہے اور گناہوں کے ساتھ آدمی مر جاتا ہے. اور نیکی پہ مرنے والا اور گناہ پہ مرنے والا قسم خدا کی دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا. نمازی اور بے نمازی کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا، باحیا اور بے حیا کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا، حلال کھانے والا حرام کھانے والا دونوں کی موت ایک جیسی نہیں آتی. قرآن یہی کہتا ہے، نہیں ہے دونوں کا مرنا ایک جیسا. یہ ہماری غلط فہمی ہے، دونوں کے جنازے ہو جاتے ہیں، دونوں کی کل خانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کریم پردے کے پیچھے کیا ہو رہا اس سے آگاہ کر رہا. مرنے والا نافرمان ہے، فرمایا اس کی سانس اتنی مشکل سے روح نکلتی ہے جیسے جھاڑیوں میں باریک دوپٹہ الجھ جائے اور آدمی اس کو کھینچ کے نکالے، جیسے وہ دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے. ایسی گنہگار کی جب روح نکلتی ہے جسم تار تار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ دائیں بائیں کو دکھاتا نہیں ورنہ لوگ اپنے مردوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. لیکن یہ بتا دیا کہ نمازی اور بے نمازی کی موت ایک جیسی نہیں، نیک اور بد کی موت ایک جیسی نہیں ہے. تو میرے عزیزو آج فرصت ہے نا، آج فرصت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ سچی ندامت ہو، سچی شرمندگی ہو. دنیا کی عدالتیں معاف کرتی ہیں، ریکارڈ محفوظ کرتی ہیں. کریم رب ایسا ہے معاف بھی کرتا ہے، ریکارڈ کا نام و نشان بھی مٹا دیتا ہے. کبھی میرے بندے کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کبھی میرے بندے کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو میرے عزیزو
پھر تو توبہ کرنی چاہیے، پھر تو یہ سب سے بڑی عبادت کرنی چاہیے. اکیلے بیٹھیں اللہ سے باتیں کریں، اللہ کرے آنسو جھلک پڑے. اور اللہ کے فرمان جس کا آنسو جھلک پڑا، آنسو جھلک، اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتے. سوئی کے ناکے کے برابر اگر اس کا آنسو نکلا، چہرے پہ گرا، اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتے. اللہ کے دربار میں ندامت نہیں ہے، لیکن جب بندے کی ندامت اللہ کے دربار میں جاتی ہے، جو نایاب ہے اس دربار میں اللہ قیمت بھی خوب لگاتا ہے. نایاب چیز کی بڑی قیمت لگتی ہے نا. اللہ کے دربار میں ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، لیکن جب بندے سے ندامت اور شرمندگی اللہ کے دربار میں جاتی ہے، اللہ خوب قیمت لگاتا، اللہ خوب قیمت لگاتا. تو میرے عزیزو، ندامت کے بول، ندامت کے آنسو یہ اللہ کو آج پسند ہے. تو ان راتوں کی سب سے بڑی بات، سب سے بڑی عبادت، عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ اس رات کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے عائشہ یوں کہا کرو، اللہم انک عفو، اللہ تو بڑا ہی معاف کرتا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند بھی بہت کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. یہی اس رات کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی معافی سے فائدہ اٹھانا اور معافی مانگ کے اس کا محبوب بننا، اس کے ہاں محبوب بننا، یہی سب سے بڑی عبادت ہے. تو سچی عبادت ہو، سچی توبہ ہو. اور میرے عزیزو، اگر خیال آئے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی تو اسی اللہ سے کہیے اللہ میں تو کمزور ہوں، پھر توڑ بیٹھوں گا، آپ توبہ پہ استقامت دیجیے. ہاں اسی سے مانگے نا بھائی، ہم کون ہیں؟ ہماری کیا ہمت ہے کہ ہم نفس اور شیطان کا مقابلہ کریں؟ ہم تو اللہ کے محتاج ہیں. اسی سے فریاد کریں گے اللہ اب زندگی نیکیوں والی، تقوی والی، توبہ تائب والی، اسی سے مانگیں. تو اصرار کر کے مانگیں، ضد کر کے مانگیں. سب سے بڑی دولت مانگنے کی ہدایت ہے، ندامت ہے گناہوں پر. پھر اللہ سے دنیا بھی مانگے، دنیا کی عافیت بھی مانگے، دنیا کی نعمتیں بھی مانگیں، دنیا کی حاجات بھی مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی مانگیں، پوری امت اسلامیہ کے لیے مانگیں. لیکن سب سے بڑی چیز جو مانگنے کی ہے وہ بخشش مانگنے کی ہے، ہدایت مانگنے کی ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ عبادت کا جوہر ہے. اس کے بعد پھر اپنی حاجات مانگیں. تو میرے عزیزو، ایک آج شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے اور 23ویں کی رات بھی ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بھی بلا لیا ہے. ایسا زبردست موقع ہے. کس کو ملتا ہے؟ کب ملتا ہے؟ پھر صحت عافیت، صحت عافیت، اللہ کی رحمت نے مجھے اور آپ کو کھینچ لیا اپنے گھر میں. بلایا ہے نا دینے کے لیے، بلایا ہے دینے کے لیے بھائی. ہاں بس میں لینے والا بنوں، میں لینے والا بنوں. اس ذات نے تو بلا لیا. تو سچی طلب کے ساتھ میرے عزیزو، استغفار پہلے، سب سے پہلے درود شریف بھی پڑھیں، پھر اللہ کی تعریفیں کریں. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے. اچھے اچھے ناموں سے اللہ کی تعریفیں کریں. اور پھر اس کے بعد سچی توبہ، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات کی دعائیں. اور پورے یقین سے مانگیں کہ اللہ تعالی آج مجھے بخش دیں گے، آج مجھے معاف کر دیں گے. ہاں پورے یقین سے کہیں کہ اللہ معاف کر دے گا مجھے. اور آپ ایسے یہاں سے جا سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کی اماں نے آپ کو جنائے، ایسے صاحب جا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ایسی پاکیزہ زندگی آج یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں. تو ہماری پھر گزارش ہے بھائی کہ انفرادی نفل پڑھ کے، انفرادی سجدوں میں جا کر، انفرادی دعاؤں میں اس کا خوب اہتمام کریں. ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد.